अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 80th सेशन में पाकिस्तान की शिरकत, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और फील्ड मार्शल की सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात, और इस मुलाकात के बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान का ये कहना है कि अमरीकी सदर से जो मुलाकात है वो एक अच्छे माहौल में हुई और हौसला अफजा मुलाकात थी, जिसमें उनका कहना है कि IT के शोबे, क्रिप्टो करेंसी, मिनरल्स, इसके अलावा मईशत और इंसदाद दहशत गर्दी यानी कि जो कोऑपरेशन है टेररिज्म के हवाले से, काउंटर टेररिज्म के हवाले से, उस पर बात हुई है। और उनका ये भी कहना था कि अमेरिका जो है वो सरमायाकारी के लिए दिलचस्पी रखता है और जल्द सरमायाकारी भी होगी। इन तमाम उमूर पर बात करने के लिए कि पाकिस्तान और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं वो बेहतर नज़र आ रहे हैं, और वैसे भी डिप्लोमेटिक अरीना में इस वक्त जो पाकिस्तान की पोजीशन है वो किस हद तक मजबूत हुई है। इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं सीनियर साबिक सिफारतकार, एम्बेसडर, फॉर्मर एम्बेसडर टू द यूनाइटेड स्टेट्स, पाकिस्तान फॉर्मर परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द UN, डॉक्टर मलिया लोधी। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। डॉक्टर लोधी, जैसे वज़ीर आज़म ने कहा कि मुआशी मामलात, मिनरल्स के मामलात, क्रिप्टो के मामलात, ये तमाम तर उमूर जो हैं वो ज़ेर बहस आए हैं, बट दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम। मे कॉन्फ्लिक्ट के बाद हम देख रहे हैं कि अमेरिका से जब मुलाकात हो रही है तो वो इंटरेस्ट भी शो कर रहे हैं, बट नथिंग सब्सटैंशियल येट हैज़ हैपन। सो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि मुलाकात में दिलचस्पी ज़रूर ज़ाहिर हो रही है। एनर्जी के हवाले से भी कहा गया था कि तेल और गैस के ज़खायर अमेरिका मिलकर पाकिस्तान के साथ एक्सप्लोर करेगा, लेकिन अभी इट्स ऑल आई वुड से डिस्कशन। जी, आप बिल्कुल सही फरमा रही हैं। आपने बिल्कुल ठीक तज्ज़िया किया है। ये तो बातें ही होती हैं, और आपको याद होगा कि सदर ट्रंप ने तो ये भी कहा था कि मैं तेल के हवाले से भी पाकिस्तान से के ताउन करना चाहता हूँ। उसके बाद किसी ने इस पे लफ्ज़ ही नहीं बोला। हमारी हुकूमत ने भी कुछ नहीं कहा, और अमरीकी एडमिनिस्ट्रेशन से भी देयर वाज़ नॉट अ वर्ड। लेकिन मेरा ख़्याल ये है कि जो असल गुफ्तगू हुई होगी उसकी तफसीलात हमारे पास नहीं है। जाहिर है वाइट हाउस में सदर ट्रंप ने ये मुआशी इश्यूज पे तो डिस्कस करने के लिए नहीं बुलाया था। जाहिर है स्ट्रेटेजिक जियोपॉलिटिकल इश्यूज की वजह से ही बुलाया होगा, जिसके बारे में हमें कुछ नहीं बताया गया। अब ये ज़रूर है कि इन हमारे ताल्लुकात जो हैं पाकिस्तान और अमेरिका के, वो पहले से कहीं बेहतर हुए हैं, एक पॉजिटिव ट्रैजेक्टरी पे हैं। और अगर आप कंपेयर करें कि बाइडेन इंतज़ामिया के दौर में क्या हुआ, तो जाहिर है हमारी कंक्लूजन तो यही हो सकती है कि उस वक्त बहुत ही लो पॉइंट पे चले गए थे हमारे बायलैटरल रिलेशंस। तो रिलेशंस आर ऑन द अप स्विंग। लेकिन मैं फिर भी कहती हूँ कि वन हैज़ टू बी कॉशियस, इसलिए कि मैं 2 दफ़ा सर्व कर चुकी हूँ बतौर सफ़ीर पाकिस्तान वाशिंगटन में। और अगर आप माजी देखें तो जिसको मैं बर्डन ऑफ हिस्ट्री कहती हूँ, तो उसमें तो अप्स एंड डाउन्स हमेशा रहे, पीक्स एंड ट्रफ्स, हाइज एंड लोज। तो इसको भी हमें मद्देनजर रखना पड़ेगा, और देखना पड़ेगा कि सब्सटेंस कहाँ है। फिलहाल जो मुझे नज़र आता है, CT यानी कि काउंटर टेररिज्म पे पाकिस्तान अमेरिका की कोऑपरेशन मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है। लेकिन ये मालूम नहीं कि इस मीटिंग में क्या डिस्कस हुआ, मशरिक़ वस्ता हुआ, अफगानिस्तान हुआ, क्या हुआ, हमें नहीं मालूम। सही, और ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि ये जानना इसलिए भी ज़रूरी है कि किस किस्म की पार्टनरशिप में हम जा रहे हैं। बिकॉज चाइना के साथ अगर हम देखें, यानी अमेरिकी सदर ट्रंप की इस वाले टर्म में पाकिस्तान के साथ एक, बिल्कुल आपने कहा कि एक पॉजिटिव ट्रैजेक्टरी है, लाइक मेंडिंग रिलेशंस, लेकिन चाइना के साथ द रिवलरी विद द यूनाइटेड स्टेट्स इज रैम्पिंग अप। अब इस 2 पावर के बीच में क्या रिस्क हैं पाकिस्तान के लिए डॉक्टर लोधी, क्योंकि ये तो कंपटीशन में कहीं हम ना फंस जाएं। जी बिल्कुल, आप ठीक फरमा रही हैं। मेरा ख्याल ये है कि, ख्याल नहीं, मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटी है वो चीन है, और हमारे ताल्लुकात अमेरिका से जो बेहतर हो रहे हैं, अच्छी खुशाइंद बात है। लेकिन हमें किसी ऐसी चीज़ में नहीं दाखिल होना चाहिए जिससे कि हमारे चीन के साथ जो ताल्लुकात हैं वो किसी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ हो या अंडरमाइन हो। और हमें ये नहीं मालूम कि देखें, एक ऐसा सदर अमेरिका का जो ट्रांजैक्शनल, जिसको कहते हैं कि उसका अप्रोच ही सारा ट्रांजैक्शनल है,
تو جس کو انگریزی میں کہتے ہیں نا فری لنچ تو کوئی نہیں ہوتا نا. بالکل. تو امریکہ کیا مانگ رہا ہے پاکستان سے اور اس کا کیا اثر پڑے گا ہمارے تعلقات جو چین کے ساتھ ہیں. اگین یہ ایک مسٹری ہے, ہمیں نہیں معلوم, ہمیں کچھ نہیں بتایا گیا, کوئی تفصیلات نہیں اویلیبل نہ امریکن سائٹ سے نہ پاکستانی سائٹ سے کہ اس میٹنگ میں 1 گھنٹے 20 منٹ کی میٹنگ میں ہوا کیا ایگزیکٹلی. وی ڈونٹ نو. رائٹ. سو اگر آپ ایسی اسیسمنٹ کریں جی اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان کے فرنٹ پہ, امریکہ بھارت اس میں کہیں ہمیں نظر نہیں آیا اس پورے UNGA میں, اور ایون پریزیڈنٹ ٹرمپ جس طرح سے پاکستان کی پرائم منسٹر کی بھی تعریف کرتے ہیں, فیلڈ مارشل کی بھی تعریف کرتے ہیں, لیڈرشپ کی تعریف کرتے ہیں, تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ بھارت کو جو رول دیا جا رہا تھا جس کا آپ نے بڑا ذکر کیا کئی بار ایز گلوبل ساؤتھ کا نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر, اس کو بیک برنر پہ ڈال دیا گیا ہے اور پاکستان کو کسی قسم کا کوئی رول دیا جا رہا ہے؟ دیکھیں وی ڈونٹ نو, the short answer to that question is we don't know. لیکن یہ کہنا کہ بھارت کے ساتھ امریکہ کے تعلقات بالکل ہی خراب ہو گئے ہیں, میرا خیال ہے یہ بھی درست نہیں ہوگا. تناؤ ضرور ہے ان کے تعلقات میں, اور ظاہر ہے ٹیرفس پہ, اور یہ کہ انڈیا جو ہے وہ رشیا سے آئل امپورٹ کرتا ہے, یہ ساری چیزیں جو ہیں اس سے ظاہر ہے there has been a reversal in the India-US relationship. لیکن ہمیں ابھی دیکھنا ہے مستقبل میں, بیکاز دیکھیں صدر ٹرمپ از اے ویری انپریڈکٹیبل مرکیوریل مین. وہ ایک دن کہتے ہیں کہ یوکرین جنگ ہار رہا ہے, اگلے دن کہتے ہیں کہ نہیں نہیں یوکرین تو جنگ جیت رہا ہے روس سے. تو ہمیں یہ بھی, اور یہ ابھی کی بات ہے, 2 دن کی بات ہے, تو ہمیں یہ ساری چیزیں مد نظر رکھنی چاہیے. ہیئر از اے مین, میرے تو خیال میں who's totally unreliable, because ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے کہ how he will swing from one extreme to another. That's what he does. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں پھر سے یہ بات دہراؤں گی کہ اٹس اے گڈ ڈیولپمنٹ کہ وی آر ایبل ٹو گیٹ ٹو اے ریسیٹ آف آور ریلیشنز ود دا یونائٹیڈ اسٹیٹس, لیکن وی مسٹ بی کوشیس. سو اس ری سیٹنگ میں کیا ابھی ہماری یہ پوزیشن ہے کہ ہم دوبارہ سے ریٹریٹ کروائیں کہ صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ وہ کشمیر کے مسئلے کے حل کے لیے دونوں بھارت اور پاکستان کے درمیان میڈیٹ کریں گے, آپ کو لگتا ہے کہ ہم اس پوزیشن میں کہ ہم انہیں پش کریں اس پر؟ میں تو سب سے پہلے حیران ہوئی کہ جو ہمارے وزیر اعظم کی جنرل اسمبلی میں اسپیچ تھی اس میں صرف دو فقرے تھے کشمیر میں, 2 sentences. میں تو حیران رہ گئی. نیور ہیپنڈ بیفور. مجھے تو کوئی اسپیچ نہیں یاد رہتی. میں نے خود اسپیچز لکھی ہیں پرائم منسٹرز کے لیے جب میں یونائٹیڈ نیشنز میں تھی, تو اس طرح سے تو ہم اتنا شارٹ شرفٹ تو نہیں دیتے کشمیر کو. تو اگر یہ ہماری ترجیحات ہیں اس حکومت کی کشمیر کے حوالے سے, اور آپ نے یہ بھی نوٹ کیا ہوگا کہ جو اسٹیٹمنٹ پاکستان گورنمنٹ کی طرف سے ایشو ہوئی ٹرمپ کی ملاقات کے بعد, اس میں کشمیر کا کوئی ذکر نہیں ہے. تو اس سے ہم کیا نتیجہ, I mean what should we conclude from this? What I can conclude from this, unless کوئی مجھے اور چیز بتائے یا کوئی انفارمیشن اور سامنے آئے, کہ کشمیر doesn't seem to be figuring in پاکستانی گورنمنٹس priorities. اچھا, تو آخر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کیونکہ ابھی امریکی صدر نے 2 بار تو وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ انہیں باگرام ایئر بیس, پہلے انہوں نے کہا کہ کوشش کر رہے ہیں, اینڈ دین ہی سیز کہ افغانستان کو ہمیں دینا چاہیے ادروائز بیڈ تھنگز ول ہیپن. ہم نے چائنا کا ریاکشن بھی اس پر دیکھ لیا. پاکستان اگر یہ باگرام ایئر بیس واپس لینا چاہتے ہیں تو پاکستان کے لیے کیا رسک ہے اس سے؟ اس میں میری انفارمیشن یہ ہے کہ امریکہ باگرام نہیں لینا چاہتا, امریکہ ایکسس چاہتا ہے باگرام, اور وہاں سے ان کا کہنا ہے, شاید پبلکلی نہیں کہا مگر جو میری معلومات ہیں اس کے مطابق, وہ چاہتے ہیں کہ باگرام میں اگر ایکسس ملے تو وہاں سے وہ کاؤنٹر ٹیررزم آپریشنز کریں. تو اگین میں پھر سے یہ چیز دہراؤں گی, پاکستان مسٹ بی ویری کیئرفل. اگر ہمیں کچھ کہا جا رہا ہے ان کی مدد کرنے کے لیے تو وی مسٹ بی ویری کیئرفل, because any kind of American presence again in Afghanistan, اول تو یہ کہ میں سمجھتی ہوں کہ بڑی unrealistic چیز ہے, مگر اگر ہو بھی جاتی ہے جو مجھے ناممکن نظر آتی ہے, تو اس میں میں سمجھتی ہوں ہمیں کوئی رول نہیں پلے کرنا چاہیے. ڈاکٹر صاحبہ, اب آلدو ہم کیونکہ ریلیشنز پہ بات کر رہے ہیں, لیکن ایک تنازع آپ نے دیکھا کہ کھڑا ہو گیا ہے وزیر اعظم کے وفد میں شامل ایک خاتون کا
اور اس میں یہ آتا ہے کہ مطلب اٹ ہیز ریچ ٹو دا پوائنٹ فرام سوشل میڈیا کہ منسٹری آف فارن افیئرس کو بھی جواب دینا پڑا جب ڈیفینس منسٹر نے ڈینائی کیا کہ ان کا یہ کرنا نہیں تھا کہ کون پیچھے بیٹھتا ہے UN میں کون نہیں. آئی جسٹ وانٹ ٹو نو فرام یو کہ ایک تو یہ کہ یہ ڈیسائیڈ کون کرتا ہے؟ فارن افیئرز ہی ڈیسائیڈ کرتے ہیں فارن منسٹری ہماری کہ کون جائے گا وفد میں, یا اوور اینڈ ابو پھر کوئی اور بھی کر سکتا ہے؟ دیکھیں obviously اس ڈیلیگیشن کا ہیڈ تو وزیر اعظم ہوتا ہے نا. تو جب یہ سارے جس کو کہتے ہیں کال گروپس, جس کا مطلب یہ ہے کہ کس میٹنگ میں کون شامل ہوگا, تو وہ اپروو ہوتا ہے. ٹھیک ہے, فارن منسٹری کا ظاہر ہے اس میں رول ہوتا ہے, لیکن وہ اپروو ہوتا ہے بائی دا پرائم منسٹرز آفس. اور یہ میں آپ کو بتا دوں, بالکل میں فالو کر رہی ہوں اس کنٹروورسی کو. ظاہر ہے اس کی ساری تفصیلات ہمارے سامنے نہیں ہیں, لیکن یہ کسی کا کہنا کہ پتہ نہیں ایسے ہی کوئی بیٹھ گیا تھا, یہ ہو نہیں سکتا. اول تو یہ کہ ایسے ہی کوئی داخل نہیں ہو سکتا UN میں. اتنی ہائی سیکیورٹی ہوتی ہے, ایون جب ہائی لیول ویک نہیں ہو رہا ہوتا, جب ورلڈ لیڈرز نہیں ہوتے, اتنی ہائی سیکیورٹی ہوتی ہے کہ وداؤٹ اے اسپیشل پاس یو کانٹ ایون گو ان. اور اس کے علاوہ آپ بیٹھے ہوئے جہاں ہمارے کیا کہتے ہیں ڈیفینس منسٹر کے پیچھے بیٹھی تھی نا, اگر آپ پیچھے بیٹھی ہیں ان کے, تو obviously وہ پھر آپ کی رضامندی سے ہی بیٹھی ہیں. اب ہو سکتا ہے کہ فارن منسٹر didn't know about it, and I'm sure he didn't. لیکن somebody in our delegation certainly knew about it because she's sitting behind the defense minister, not the foreign minister. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر لودھی فار بینگ ود اس آن دا. وقت ہوا ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد جب واپس حاضر ہوں گے تو ہم بات کریں گے پاکستان مسلم لیگ نون کے اختیار ولی سے.